الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ہم نے پہلی ویڈیو میں نماز کے فرائض کے بارے میں عرض کیا۔ فرائض میں ہم نے 7 چیزوں کا ذکر کیا: تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ یعنی آخری التحیات، اور سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہونا۔ اب آج کی ہم اس گفتگو میں نماز کے واجبات کے بارے میں کچھ عرض کریں گے، کیونکہ میں ابتدا میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اگر کوئی سوال کرے کوئی ہم سے کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں، واجبات کتنے ہیں، تو شاید ہم وہ نہ بتا سکیں۔ اور ایک اور بات کہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جو ہم سے خدا نخواستہ نماز میں غلطی ہوئی ہے، مسٹیک ہوئی ہے، تو اس سے ہمیں سجدہ سہو لازم آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ فرائض میں ہم سے کوئی کمی زیادتی ہوئی ہے یا واجبات میں یا سنن میں، تو جتنی دیر تک ہمیں یہ یاد نہیں ہوگا اتنی دیر تک ہم سجدہ سہو کرنے کے لیے ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکیں گے۔ تو میں بغیر کسی تمہید کے عرض کرنا چاہوں گا۔ اللہ کریم نے آیت کریمہ کا ترجمہ سن لیتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو نماز کی صحیح ادائیگی جو ہے اس کا بڑا اس میں حصہ ہے کہ اگر ہمیں علم ہوگا تو ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ تو واجبات کو ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہم تکبیر پہلی کہتے ہیں، جس کو فرائض میں ذکر کیا تکبیر اولیٰ، تو وہ فرض ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ اس میں لفظ اللہ اکبر کا ہی ہونا، یعنی اللہ اکبر یہ لفظ کا ہونا یہ جو ہے یہ واجب ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ 7 آیتیں جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ واجب ہیں، یعنی اگر ہم گنتی کریں تو ایک واجب وہ تکبیر اولیٰ والا لفظ اللہ اکبر کا ہونا، 7 یہ واجب ہو گئے، اور اس طرح اگر گنتی کریں گے تو یہ 8 گنتی ہو جائے گی گنتی کے اعتبار سے۔ سورہ فاتحہ کی ہر آیت واجب ہے۔ اس کے بعد پھر اس کے ساتھ قرآن مجید میں سے، پورے قرآن مجید میں سے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یہ اللہ کریم کا حکم ہے، جہاں سے تم آسانی سے قرآن مجید پڑھ سکتے ہو وہ تم پڑھو۔ اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ بڑی آیات میں سے کم از کم 1 آیت، اور چھوٹی آیات ہوں تو 3 آیتیں، یہ فرض کی یعنی جو ہم فرض پڑھتے ہیں ان کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد، اور اس کے بعد چاہے ہم وتر پڑھیں، چاہے سنت موقدہ پڑھیں، چاہے غیر موقدہ پڑھیں، چاہے کوئی نوافل پڑھیں، تو جتنی ہم رکعتیں پڑھیں گے ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد یہ قرات کریں گے، یعنی بڑی کم از کم 1 آیت اور چھوٹی 3 آیتیں۔ اگر کوئی ہم سورت پڑھیں گے تو سورت چھوٹی وہ ہم پڑھ لیں۔ تو یہاں یہ بھی ضمناً ایک مسئلہ عرض کر دوں، ویسے تو اللہ کریم کو وہ زیادہ نماز پسند ہے جس میں قیام و قعود و رکوع سجود وغیرہ لمبے ہوں،
لیکن امام صاحب جو ہیں ان کے لیے یہ حکم ہے، حدیث شریف سے اس کی وضاحت ملتی ہے کہ وہ قرات، رکوع و سجود وغیرہ درمیانے رکھیں۔ یعنی امام صاحب جو ہیں وہ کیوں کہ ان کے پیچھے مسافر بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ درمیانی قرات اور رکوع و سجود میں جو تسبیحات ہیں وہ 5 کی تعداد جو ہے، یعنی سبحان ربی العظیم یہ 5 بار، اسی طرح سبحان ربی الاعلی یہ بھی 5 بار، اس سے زیادہ نہ پڑھے۔ یہ کس کے لیے حکم ہے؟ امام صاحب کے لیے۔ اگر کوئی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو چونکہ اسے اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہے، وہ کتنا کھڑا ہو سکتا ہے، کتنا رکوع کر سکتا ہے، کتنا سجدہ وہ کر سکتا ہے، تو وہ زیادہ تعداد میں جتنا زیادہ وہ لمبا کرے گا ہر رکعت میں ہر ادا کو، تو اتنا اللہ کو زیادہ وہ محبوب ہوگا عمل۔ تو یہ ملانا آگے پھر اس رکوع کے بعد یہ جو الحمدللہ، یہ بھی یہاں ذکر کر دوں کہ یہ الحمدللہ کا سورت سے یعنی اس قرات سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے۔ اسی طرح یہ رکوع کا سجدوں سے پہلے ہونا یہ بھی واجب ہے۔ رکوع کے بعد پھر ہمارا سیدھا کھڑا ہونا، اس کو کہا جاتا ہے قومہ۔ اگر اس کا نام لیا جائے تو نام ہے قومہ، کاف 2 نقطے والا قومہ۔ تو یہ بھی یعنی رکوع کے بعد بندہ بالکل سیدھا کھڑا ہو، اس کے یعنی جو جوڑ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پہ صحیح، اور کم از کم ایک تسبیح کی مقدار وہ کھڑا ہو، سیدھا ہو، تو یہ واجب ہے۔ اسی طرح 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہے یہ بھی، اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو اب یہاں ضمناً ایک مسئلہ عرض کروں تو کچھ دوست ہوتے ہیں وہ حالانکہ پکے نمازی ہوتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، وہ رکوع کرتے ہیں، رکوع میں گیا تھوڑا سا سر اٹھایا اور سجدے میں چلے گئے، اسی طرح ایک سجدے کے بعد تھوڑا سا سر اٹھایا دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو انہیں توجہ کرنی چاہیے کہ یہ قومہ رکوع کے بعد کھڑا ہونا اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جلسہ، یہ دونوں واجب ہیں۔ تو واجب اگر رہ جائے تو سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو سجدہ سہو وہ نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے احساس ہی نہیں ہے کہ میں نے واجب کو چھوڑا ہے، واجب کا مجھ سے ترک ہوا ہے، کیونکہ اگر اس کو احساس ہو تو میرا یہ حسن ظن ہے کہ کوئی بھی نمازی جان بوجھ کے ایسا ہرگز نہیں کرے گا، کیونکہ جو وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں وقت دے رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ جان بوجھ کے تو کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا، صرف بے توجہی کی وجہ سے ایسا ہے، تو اسے یہ غور کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ سورہ فاتحہ کے بعد یہ سورت کا ملانا متصل، یہ بھی واجب ہے، بیچ میں کوئی اجنبی فاصل نہ ہو۔ یہ جو ہے نا وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہنا، اور اگر کوئی سورت کی ابتدا پڑھنی ہے چھوٹی سورت تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ اجنبی نہیں ہے، یہ یعنی وہ بسم اللہ سورت کے تابع ہے اور آمین جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے تابع ہے، تو اس لیے اس کے علاوہ کوئی اجنبی کا ہونا یہ پھر واجب کا ترک ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا گیا ہے، فقہاء کرام نے لکھا کہ یہ ایک رکن کے بعد دوسرے رکن کا متصل ہونا، بیچ میں 3 تسبیحات کے مقابلے میں فاصلہ نہ ہونا، یعنی اتنا بیچ میں وقفہ نہ ہو کہ مثال کے طور پہ بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو پھر وہ سوچتا رہے خاموشی سے کہ اب میں آگے کون سی سورت میں لاؤں، تو جو اگر 3 تسبیحات کے مقابلے میں وہ اتنا ٹھہرا رہا، خاموش رہا، تو یہ ترک واجب ہوگا۔ تو اس کے بعد ایک سجدے کے بعد دوسرا سجدہ ہونا یہ بھی واجب ہے، تعدیل ارکان واجب ہے۔ اور یہ درمیان والا جو التحیات ہے، قاعدہ درمیان والا جو ہے، جو 2 رکعتیں پڑھ کے ہم بیٹھتے ہیں، یہ بھی واجب ہے۔ تو یہاں ضمناً عرض کر دوں، یہ اگر درمیان میں بیٹھنا تھا 2 رکعتیں پڑھ کے، تو اب وہ غلطی سے پورا کھڑا ہو گیا،
اگر تو تھوڑا سا اٹھا ہے تو یاد آ گیا یا امام صاحب کو پیچھے سے لقمہ دے دیا، یہ اکثر لوگوں کو یہ اس سائڈ پہ توجہ ان کی نہیں ہوتی، تو یہ بھی میں عرض کروں کہ اگر 2 رکعتیں پڑھ کے اس نے اتحیات پہ بیٹھنا تھا تو وہ بھول کے، یعنی یقیناً وہ بھولے گا تو پھر ہی وہ کھڑا ہوگا نا، تو اگر تو وہ اس طرح کہہ لیں کہ آدھے سے کم وہ کھڑا ہوا تو لقمہ مل گیا امام صاحب کو، یا خود وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو اسے یاد آ گیا بیٹھ گیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ آدھے سے زیادہ کھڑا ہو گیا یا پورا کھڑا ہو گیا تو پھر اس کے لیے مسئلہ کہ اب وہ واپس نہ آئے، کیونکہ یہ واجب تھا تو واجب کے ترک سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو آخر پہ وہ سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو اگر واپس آئے گا تو یہ چونکہ قیام کی طرف سے واپس آئے گا تو قیام فرض ہے، یہ واجب ہے، تو اعلیٰ سے یہ اسفل کی طرف بندہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ہو گیا۔ باقی یہ تعدیل ارکان، اور یہ بھی واجب ہے کہ عبدو و رسول سے زیادہ نہ پڑھا جائے، یعنی درمیان والا تحیات جو ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، اس سے زیادہ نہ پڑھا جائے۔ اور زیادہ کی مقدار بھی سن لیجئے گا کہ اگر اس نے پورا، یعنی ایک فقرہ جملہ بامعنی جس طرح اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اتنا اس نے پڑھ لیا تو ترک واجب ہوگا، سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ تو اگر اس نے یعنی یہ جو ہے اللہم صلی یعنی اتنا پڑھا یا اعلیٰ تک بھی پڑھ لیا تو اسے یاد آیا تو کھڑا ہو گیا تو ترک واجب نہیں، اس کو سجدہ سہو کیے بغیر اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو ہے یہ واجبات کا ذکر ہو رہا ہے، تو اب وہ یہ اگر اس سے زیادہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لیا تو وہ اس پہ سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ اسی طرح پھر یہ ہے کہ جو وطروں میں ہے، وطروں میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور تکبیر قنوت یعنی جب ہم تیسری رکعت وطروں میں پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھی، ساتھ کوئی سورت ملائی، تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ اللہ اکبر کہنا اس کو تکبیر قنوت کہتے ہیں، یہ علیحدہ سے واجب ہے، اور دعائے قنوت پڑھنا یہ علیحدہ سے واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی رہ گئی تو ہم یہ سجدہ سہو کریں گے۔ اور یہیں پہ ضمن عرض کروں کہ اگر بندہ بھول کے یعنی تکبیر قنوت بھی نہیں کی، دعائے قنوت بھی نہیں پڑھا، رکوع چلا گیا تو پھر رکوع سے واپس نہ آئے، آخر پہ سجدہ سہو کر لے، کیونکہ اور یہاں یہ بھی ضمن عرض کروں کہ واجب اگر 1 یا 2 رہ جائیں تو ایک ہی سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ جس طرح آپ دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو جب وہ رکوع پہ چلا گیا تیسری رکعت میں وطروں کی تو تکبیر قنوت بھی رہ گئی، وہ بھی واجب تھی، دعائے قنوت رہ گئی، وہ بھی واجب تھی، تو اب 2 واجب رہ گئے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بندہ 2 بار سجدہ سہو کرے، نہیں، ایک ہی سجدہ سہو سے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد عیدین میں جو 6 تکبیریں ہیں اضافی جو ہوتی ہیں وہ بھی واجب ہیں، اور عید کی نماز کی دوسری رکعت میں جب رکوع جاتے ہیں 3 تکبیریں کہنے کے بعد، چوتھی بار جب رکوع اللہ اکبر کہہ کے رکوع جاتے ہیں تو وہ تکبیر جو ہے وہ بھی واجب ہے، یعنی عید کی نماز کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی واجب ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ہے کہ آہستہ نماز پڑھنے والی جو ہے، یعنی مثال کے طور پہ ظہر اور عصر کی نماز میں امام صاحب آہستہ قرات کرتے ہیں، تو دوسری 3 نمازوں میں یہ قرات بلند کی جاتی ہے۔ رات کو ہم نفل پڑھیں گے امام کے ساتھ تو پھر بھی قرات امام صاحب بلند کریں گے۔ تو جن نمازوں میں قرات بلند کرنی ہے ان میں بلند کرنا، اور جن میں آہستہ پڑھنی ہے اس میں آہستہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ تو یہاں بھی ضمن مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر 1-2 لفظ اس نے پڑھا بھول کے تو یاد آ گیا تو سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ اگر پوری آیت پڑھ لی الحمدللہ رب العالمین اس نے پڑھ لیا، آہستہ پڑھنی تھی بلند پڑھ لیا، یا بلند پڑھنی تھی آہستہ پڑھ لیا، تو اب سجدہ سہو امام صاحب کو کرنا ہوگا۔
تو اسی طرح ہر یعنی جو فرض اور واجب کا اپنی جگہ پہ ہونا یہ بھی واجب ہے۔ تو رکوع کا ایک بار ہونا، سجدوں کا 2 بار ہی ہونا ہر رکعت میں یہ بھی واجب ہے۔ اور دوسری سے پہلے قعدہ نہ کرنا، یعنی ایک پڑھی ہے تو بندہ بیٹھ جائے تو یہ بھی ترک واجب ہوگا۔ اور 3 پہ بھی نہ کرنا، 3 پہ اگر پڑھ کے کوئی بیٹھ گیا ہے، یعنی وتروں کے علاوہ، یا یہ جو مغرب کے فرض ہیں وہ تو ہوتی 3 ہیں نا رکھتے، ان کے علاوہ 4 رکعتوں والی نماز میں تیسری پہ بیٹھ گیا تو یہ بھی ترک واجب ہوگا۔ تو اسی طرح اگر اس نے آیت سجدہ پڑھی یعنی قرات میں، تو وہاں اس کو سجدہ بھی کرنا واجب ہے، اگر نہیں کیا تو سجدہ صاف کرنا ہوگا۔ تو اسی طرح 2 فرضوں میں یا 2 واجب میں تو درمیان وہ آگے بھی میں نے عرض کیا کہ 3 تسبیح کی قدر وہ اگر اس نے وقفہ کیا تو سجدہ صاحب ہوگا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی کا چپ رہنا یہ بھی واجب ہے۔ تو سوائے قرات کے تمام واجبات میں امام کی متابعت کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور یہ بھی علماء کرام نے لکھا کہ مقتدی کے دل میں یا ذہن میں امام صاحب کے بارے میں کوئی غلط خیال نہ ہو، امام کی نماز کو وہ درست نماز سمجھتا ہوگا تو اس کی نماز ہوگی۔ تو اس لیے یہ نماز کے واجبات ہیں، اگر ان میں سے کوئی یعنی رہ گیا یا تکرار ہو گیا تو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ سجدہ صاحب کا طریقہ سن لیجئے گا کہ جتنی اس نے رکعتیں پڑھنی تھی، یعنی جتنی رکعتوں کی اس نے نیت کی ہوئی ہے، 2 کی، 3 کی یا 4 کی، تو جب وہ پوری کر لے گا آخری اتحیات پہ جب وہ بیٹھے گا تو عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر درود شریف بھی پڑھ لے تو افضل ہے، تو پڑھ کے ایک سائڈ پہ یعنی داہنی سائڈ پہ وہ سلام پھیرے گا اور پھر 2 سجدے کرے گا، عام روٹین کے مطابق جس طرح نماز میں کیے جاتے ہیں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات بیٹھ جائے گا اور پوری اتحیات یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی یہاں سے شروع کر کے یوم یقوم الحساب تک پوری پڑھ کے دونوں سائڈوں پہ سلام پھیر دے گا۔ تو یہ سجدہ سہو یعنی بھول کا سجدہ جو اس میں سے یعنی کمی واجب وغیرہ کی رہی ہے واجبات میں سے، تو وہ اس کی کمی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سجدہ سہو کی وجہ سے پوری فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اگر ہم سے کوئی کمی زیادتی اس میں قبول چوک ہو گئی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں رہتے ہوئے نیک اعمال کرتے ہوئے سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔